جی السلام علیکم، میں فعال ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ ہماری حکومت نے ایک بار پھر یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اسکول 8 دن کے لیے یعنی اس سنڈے سے اگلے سنڈے تک بند رہیں گے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ کووڈ 19 جو ہے اس کا پھیلاؤ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کو تھوڑی بریک لگانے کے لیے ہم اسکولوں کو بند کریں۔ لیکن ہم صرف اسکولوں پر اس طرح کی پابندی لگا کے کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں بازار یا دیگر جگہیں جہاں پر عوام جاتی ہیں وہ تو اسی طرح سے کراؤڈڈ ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند کر کے آپ ملک کی یا قوم کی کوئی سروس کر رہے ہیں؟ ملکہ برطانیہ جب 47 سے پہلے پاکستان یعنی ابھی نہیں بنا تھا، تو وہ ایک دفعہ یہاں پر دورے پر تشریف لائیں تو پتہ چلا کہ لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں شور ڈال رہے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ تو جب بتایا گیا کہ ان کو آٹا دستیاب نہیں ہے تو وہ فوراً بولی، کہتی ہیں یہ کیک اور پیسٹریز کیوں نہیں کھاتے ہیں، ان کو آٹے کی ایسی کیا ضرورت پڑی؟ تو یعنی ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیک اور پیسٹریز جو ہیں یہ آٹے کی ریفائنڈ پروڈکٹ سے بنتی ہیں، اور اگر آٹا نہیں ہوگا تو وہ چیزیں تو بن ہی نہیں سکتی۔ تو ہمارے حکمران جو ہیں ان کو بھی یہ اندازہ نہیں کہ اگر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو بقایا کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں وہ سب صوبوں کو کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمی پالیسی کو فالو کریں تاکہ ایک یونیفائڈ اپروچ ٹورڈ ایجوکیشن آل اوور دا کنٹری دکھائی دے۔ لیکن جب اتنی ناقص پالیسی ہو کہ جس میں آپ جو ہے وہ بقایا تمام شعبہ زندگی، یعنی جب سے یہ کووڈ 19 آئے ہیں، شروع کے کچھ یعنی جب 2020 کے پہلے کچھ 4-5 مہینے تھے تو اس میں ہمیں لگتا تھا کہ واقعی کہیں پر جو ہے وہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اب تو پچھلے ایک سال سے اوپر ہو گئے، یعنی لاسٹ جولائی اگست سے لے کر یہ اب سپٹمبر آ گیا، ایک سال سے اوپر کا ٹائم ہے۔ تو آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر کوئی کووڈ 19 کا پرابلم ہے، بلکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ لوگ اس کو بالکل نارمل طریقے سے لے رہے ہیں۔ دے آر ناٹ افریڈ آف کووڈ 19 اینڈ دے آر ناٹ فالوئنگ SOPs ریگارڈنگ کووڈ 19۔ کہیں پر بھی نہیں ہے، بازار میں چلے جائیں کندھے سے کندھا دھکم پھیل رش چلا ہوا۔ اگر آپ بڑی بڑی مالز کی بات کریں جہاں پر ہماری ایلیٹ کلاس جاتی ہے، یا ہمارے وہ وزیر صاحب جو یہ تعلیمی پالیسی بناتے ہیں، یا ہمارے دیگر حکومتی عہدیداران، کیونکہ وہ مالز میں جاتے ہیں تو اس لیے ان کو لگتا ہے کہ شاید بازاروں میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، 8 بجے بازار بند کر دیں۔ یعنی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ 8 بجے بازار جو ہے وہ آپ بند کر دیتے ہیں تو اس میں کووڈ 19 اس سے پہلے کیا آیا، سب سیف ہوتے۔ یعنی آپ نے رش کو اوائڈ کرنا ہے اور آپ نے مارکیٹ جانا ہے تو یو ڈونٹ ہیو اے ٹائم، ریزن بینگ کہ آپ نے اسی ٹائم پہ جانا ہے کہ جو الاؤڈ ٹائم ہے، اگر اس سے آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو جو چیز خریدنی ہے وہ آپ نہیں خرید سکتے۔ تو یعنی آپ نے باہر صورت مارکیٹس میں رش کریٹ کیا ہو۔ آپ کی یعنی مینجمنٹ کا یہ عالم ہے کہ آپ ہر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے پبلک کو ایک پرابلم کریٹ ہو رہی ہے۔ پبلک کو پرابلم کیسی کریٹ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہفتے میں 2 دن بازار بند رہیں گے، تو اب یعنی کوئی چیز ایسی ہے جو کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سنڈے کو بہت سارے لوگ چھٹی کرتے ہیں تو چلے سنڈے کو بازار میں ذرا رش کم ہوگا تو خرید لیں، لیکن اب مجھے اس چیز کو فرائیڈے کو خریدنا ہے یا منڈے کو خریدنا ہے، کیونکہ سیٹرڈے اور سنڈے جو ہے وہ آپ نے بند کر دیا۔ چلیں اس میں آپ کی کوئی لاجک ہوگی، لیکن لاجک کو حضور اس طریقے سے کیجئے جو تعلیم میں لاجک کو اپلائی کیا جا سکے۔ بچے جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں، بچے اپنے پیرنٹس کو منع کرتے ہیں۔ اب ریسنٹ ایئرز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایون سکولز میں جو بچے جاتے ہیں یا جو ادھر ادھر انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ والدین کو بہت ساری سوشل جو غلطیاں پہلے سے چلی آ رہی ہیں اس معاشرے میں ان سے منع کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ ڈسٹ بن میں ڈالیے، اس کو باہر مت پھینکیے، آپ یہاں ریڈ لائٹ کو کراس مت کیجیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بچے کیونکہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ باہر کے دنیا کے ایون ڈفرینٹ چینلز دیکھیں تو لاسٹ یعنی ویک میں ایک امریکن چینل یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک جج صاحب ہیں جو کہ ٹریفک کے چلانس کے بارے میں فیصلے دیتے، تو وہ ہمیشہ جب بھی کوئی آتا ہے جس نے
یعنی وائلیٹ کیا ہوتا ہے ٹریفک رول کو، تو اگر اس کے ساتھ کوئی بچہ ہوتا ہے تو وہ بچے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس نے یہ ٹھیک کیا یا غلط کیا، اور پھر وہ بچے سے کہتے ہیں کہ آپ بتائیے آپ کے پیرنٹس کو کتنا فائن ہونا چاہیے. تو بچے جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہمارے پیرنٹس کو معاف کرتے، وہ کہتے ہیں ان کو ڈبل فائن کریں، ان کو میں نے ہی منع کیا تھا. تو تعلیم کو آپ جو ہے وہ انکریج کیجیے، آپ بچوں کو رول ماڈل بنائیے، آپ بچوں کو آگے لے کر آئیے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نو 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 نو، بچوں کو جناب اسکول بند کر دو، بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. یعنی وہ دقیانوسی خیالات جو کہ آج سے 100 سال پہلے تھے، ہم ابھی تک اسی کو فالو کر رہے ہیں. جناب اس دور کے بچے جو ہیں وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن والدین کہتے ہیں نہیں نہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور ہماری وزیر یعنی ہمارے جتنے بھی حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں بچوں کو کیا پتہ، ابھی تو انہوں نے دنیا نہیں دیکھی، ابھی ان کو کچھ معلوم نہیں. حضور ان کو سب کچھ پتہ ہے. آپ ذرا ان سے تھوڑا تعاون ڈیمانڈ کیجیے، وہ آپ کے معاشرے کو بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کرنے میں آپ کی بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو بھی آرگنائز کریں گے. لیکن آپ تو جناب بچوں کے اوپر مسلسل ایک تلوار پچھلے 2 سال سے چلائے جا رہے ہیں. تعلیم کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. بیڑا کیا غرق ہونا ہے، وہ تو پہلے ہی غرق تھا. اب جو ہے وہ اس کا یعنی جو راستہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ میں ریزننگ دے رہے ہیں کہ ہم آن لائن ایجوکیشن جو ہے نا وہ تو دے سکتے. بھئی آپ کے ملک میں پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اسمارٹ فون یا کمپیوٹرز افورڈ کر سکتے ہیں. پھر اگر وہ افورڈ بھی کر لیں تو پھر وہ منتھلی اس کے نیٹ کے اخراجات کیسے برداشت کریں گے. اور اگر وہ اخراجات ہی برداشت کر رہے ہوں تو آپ کی نیٹ سپیڈ جو ہے وہ کتنی ہے. ہر جگہ پہ آپ اس کو دیکھیں وہ کتنی آپ کو سپیڈ ملتی. آپ کا تو بہت سارے جگہوں پر نیٹ چلتے ہی نہیں اس طرح سے. یعنی اگر آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے بڑے شہروں کے آس پاس چل رہا ہے، اس کے باہر نکل جائیں تو آپ کا نیٹ بہت سلو ہو جاتا ہے. تو کیسے جو ہے وہ آن لائن تعلیم ہو سکتی ہے. اور پھر پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے، نہ نیٹ کی سروس منتھلی اس کے چارجز دے سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہفتے میں آپ یعنی کم سے کم بھی پیکج لیں تو آپ کو 400 روپیز کا جناب وہ پیکج پڑتا ہے. تو والدین جن کی انکم ہی بہت لمیٹڈ ہے وہ 2000 کا مہینے کا نیٹ جو ہے وہ کیسے افورڈ کر سکتے. پھر ہم نے معیار جو ہیں وہ اپنے ہاں اتنے عجیب و غریب قسم کے بنائے ہیں معاشرے میں، جو کہ تعلیم کے یعنی کمی کی وجہ سے ہمارے غلط معیار ہیں. جھوٹ تو ہمارے یہاں عام، یعنی جھوٹ بولنا جو ہے وہ کوئی معجوب نہیں سمجھا جاتا. تو جب تک آپ اس طریقے سے جو ہے وہ تعلیم کو پیچھے کرتے جائیں گے تو آپ معاشرے میں کون سے چیزوں کو رواج دیں گے. آپ وہ بوٹ رکھنے والے وزیر صاحب کا رواج دیں گے جو ٹیلی ویژن شو میں جو ہے نا وہ بوٹ لے کر آگے. تو ابھی تک جو ہے نا ان کے وزیر اعظم صاحب یعنی عمران خان صاحب نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم بوٹ لے کے گئے تھے، تم نے کتنی غلط حرکت کی، تم جو ہے نا وہ کیبنٹ میں رہنے کے قابل نہیں، تم جو ہے وزیر کہلانے کے قابل نہیں. ان کو انہوں نے وہاں سے قومی اسمبلی سے اٹھایا، ان کو سینٹ میں لے گئے. یعنی آپ اس معیار کا اندازہ کیجئے کہ قوم کی پستی کا کیا عالم ہے. پھر ایک اور وزیر صاحب ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ میں ایک یعنی صحافی کو انہوں نے تھپڑ ہی دے مارا، اور پھر تھپڑ دینے پر جو ہے وہ بہت فخر محسوس کر رہے تھے. ابھی حال ہی میں وہ ایک خاتون صحافی سے الجھ پڑے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑے جو ہے وہ اب کیا کہیں، یعنی جو شخص اپنے آباء و اجداد کے بارے میں نگیٹو باتیں کرے، کیونکہ ان کے جو آباء و اجداد میں سے ایک گورنر چودھری الطاف صاحب تھے، تو وہ تو پیپلز پارٹی میں تھے، تو انہوں نے بہت برے برے الفاظ سے بلایا. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنے ہی آباء و اجداد کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب ہم تو اس کو دہرا نہیں سکتے. تو معاشرے میں ہم اقدار کو کیسے فروغ دیں گے. اقدار کو فروغ دینے کے لیے پہلے خود اقدار کو قائم کرنا پڑتا ہے اور پھر ان کے اوپر سختی سے عمل پیرا ہونا پڑتا ہے. تو جب اتنی غلیظ قسم کی گفتگویں ان کے منسٹرز کریں گے، ان کے منسٹرز پر صرف کیا، نواز شریف صاحب ہمیں کیسی کیسی سٹوریاں سناتے رہے قومی اسمبلی کے فلور پر، اور پھر اینڈ پر جو ہے وہ یہاں سے کیسے کیسے اپنے پلیٹلیٹس کے بہانے کر کے یہاں سے روانہ ہو گئے. تو یہ ساری پرابلمز جو ہیں وہ ہمارے ہاں تعلیم کے فقدان سے. تو اس حکومت نے تو خیر حد ہی کراس کر دی ہے کہ مسلسل اب 2 سال سے تعلیمی نظام جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گئے. تو جب مزید کچھ عرصہ اگر یہ حکومت 2 سال اور رہتی ہے تو یہ مزید اس کو مفلوج کر دے گی.
تو جب یہ نظام اتنا ایجوکیشن جو ہے وہ پہلے ہی بہت یعنی اس کا لیول نیچے ہے، تو پھر مزید کیا ہوگا؟ یعنی اسکول جائیں نہ جائیں آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ آپ نے 12 سال یا 10 سال یا اتنے سال آپ نے اسکول میں گزار دیے ہیں، کیونکہ حکومت بغیر امتحانوں کے لوگوں کو پروموٹ کر رہی ہے۔ یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ جو ہے وہ پڑھائے بغیر کہیں جی انہوں نے پڑھ لیا۔ تو ہمیں یہ سب چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور سوچنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنے دماغ کو حاضر رکھنے کی۔ تو یہاں پر میجارٹی ہماری جو عوام ہے وہ تو صرف چسکے لینے کے لیے وہ ہر اس پروگرام کو دیکھتے ہیں جس میں جو ہے نا کوئی ایسا یعنی ایسی چیز ہو جس سے ان کو کوئی وہ محظوظ ہو رہے ہیں، اور محظوظ جو ہے اچھی چیزوں سے نہیں ہوتا، محظوظ ہر نیگیٹو چیز سے ہوتا۔ ہم نے پہلے بھی کی دفعہ ذکر کی کہ جیسے عوام محظوظ ہوتی ہے جیسے لاہور کے گندے ڈیرٹی اسٹیج ڈراماز دیکھتے، تو یہ اخلاقی معیار کی پستی ہے۔ قانون پر عمل نہ کرنا بھی اخلاقی معیار کی پستی ہے۔ چیزوں کی ملاوٹ کرنا معاشرے میں دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے، وہ بھی پستی ہے۔ یہ سب پستیاں ہم اس لیے انٹرٹین کرتے ہیں کہ ہم نے معاشرے میں ایجوکیشن کو سرے سے ہی پرے رکھا ہو۔ ہم نے وہ رول ماڈل بنائے ہیں جو رول ماڈل کبھی بن ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ رول ماڈل بننے کے لیے آپ کو بہت زیادہ تگ و دو اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے آپ رول ماڈل کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہم نے تو زبردستی کے رول ماڈل بنائے ہوئے۔ کن کا ذکر کریں؟ لوگ کہتے ہیں پرویز مشرف صاحب کو دیکھیں نا جناب، نہ انہوں نے کہیں کھڑے ہوئے، نہ انہوں نے کسی پروٹوکول کو فالو کیا، کسی چیز کو انہوں نے سب کو بلائے طاق رکھ کر وہ سیدھے صدر پاکستان بن گئے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قانون کی عملداری کو ختم کیا۔ تو جب معاشرے میں آپ اپنے مسلز کے زور پر یعنی اپنے طاقت کے زور پر قبضہ کرتے ہیں تو آپ معاشرے کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ تو ایجوکیشن ہی ہوتی ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ آپ تباہی کا سامان پیدا مت کیجیے۔ تو یہ جو آپ مسلسل اسکول بند کر رہے ہیں اور ہر دوسرے ہفتے بند کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو اسکولوں میں انرولمنٹ چل رہی ہے یا بچوں کی حاضری جو چل رہی ہے وہ کس حد تک نیگیٹو ہے؟ باقاعدہ باہر نکل کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا آیا اس محلے میں یا اس سوسائٹی میں یا اس شہر میں کوئی بچے بھی رہتے ہیں جو اسکول جاتے ہیں جب آپ اسکول کھلنے کا اعلان کرتے ہیں؟ کیونکہ والدین جی کہتے ہیں اگلے ہفتے پھر بند ہو جائیں گے جی، تو اب ہم 1 مہینے کی اور فیس اسکولوں کو دیں۔ آپ کے اسکولوں میں بچے نہیں جا رہے ہیں، نہ پرائیویٹ میں جا رہے ہیں نہ سرکاری میں جا رہے ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ تعلیمی نظام جو ہے یا یہ جو پڑھائی کا عمل ہے یہ مسلسل جاری رہے گا۔ آپ یہ بات جب یہاں پر ثابت کر رہے ہیں تو آپ کے باہر کے ممالک جو ہیں وہ کیا کہیں گے؟ ہم برطانیہ کو کہتے ہیں ہمیں ریڈ لسٹ سے نکال دیں، وہ ہمیں کیوں نکالیں جناب؟ جب ہم ان کو روز بتاتے ہیں اپنے ملک میں کہ ہمارے سے یہ کووڈ کنٹرول نہیں ہو، تو انہیں ہمیں ریڈ لسٹ سے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے وزیر ہوا بازی جو ہیں انہوں نے دنیا کو کہہ دیا کہ پاکستانی جو پائلٹس ہیں ان کے لائسنس جو ہے نا وہ جعلی ہیں۔ تو ہم نے اپنی تمام فلائٹس جو ہے نا ایک سنٹینس سے پوری دنیا کے لیے کینسل کر دی، کیونکہ دنیا نے ہمیں کہہ دیا کہ بھائی آپ کی جعلی پائلٹس ہیں، سوری ہمارے ملک میں آپ مت آئیے، آپ اپنے پاس ہی رہیے۔ تو ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم بولتے زیادہ۔ تو ہمیں ذرا سوچ کے کوئی پالیسی بنانی چاہیے، لیکن پالیسی بنانے کے لیے تو عوام سے جڑا ہونا ضروری ہے۔ تو عوام سے جڑنے کے لیے جہاں عوام رہتے ہیں جو عوام کے مسائل ہیں وہ جاننے ضروری ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، شاید آنے والے وقت میں کوئی اور آئے تو وہ یہ جان سکیں کہ اس ملک کی کیا ریکوائرمنٹس۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔